نسخہ بتا دوں دوبارہ، رات کو کوئی بہت پاورفل قسم کا الارم لگا کے سوئیں. آئی بات سامنے، ایسا پاورفل الارم جو محلے والوں کو جگا دے، اتنی صلاحیت ہو سی. اور وہ الارم اپنے سے، مثال کے طور پر ہمارے ہاں نماز ہے 6 بجے، تہجد پڑھ لیں تو بہت اچھی بات، نہیں پڑھ سکتے آپ کہیں گے تو بھی تہجد بھی لا رہے تو اللہ خیر کرے، فجر ہی پڑھ لیں فی الحال، ٹھیک ہے نا. 6 بجے نماز کھڑی ہوتی ہے تو آپ کم از کم 5:30 کا الارم لگاتے ہیں، یا 5:40 کا لگاتے ہیں الارم، 5:40 منٹ، 20 منٹ بہت ہوتے ہیں بشرطے کہ قبض نہ ہو، ورنہ آدھا گھنٹہ بیت الخلا میں لگا دے گا، جماعت پھر بھی نہیں ملے گی. اگر نارمل حالات ہیں تو 20 منٹ یعنی 5:40 منٹ کا پاورفل قسم کا الارم لگائیں اور الارم کسی دور الماری پہ رکھ لیں، ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات، قریب میں اپنے ساتھ مسواک رکھیں. مسواک مشکل لگ رہی ہے تو ٹوتھ پیسٹ اور برش رکھ کے بھی سو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا، مسواک کی، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ تو پرانے لوگوں کا طریقہ ہے یہ ڈنڈیاں لگانا. اگر تو اپ ٹو ڈیٹ بن جائیں آپ، وہ جدید تقاضوں کے مطابق پیسٹ لگایا، برش پہ کرنا شروع کر دیں. کیا خیال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جب آپ دانتوں پہ اچھی طرح پیسٹ کو ملیں گے، چھاپ پیدا ہوگا تو یہ خیال تو آئے گا نا اس وجہ کے تھوڑو، وہی تو کوئی نہیں، کتنا میلا تو کوئی نہیں ہوتا کہ وہی تھوڑو. اچھی طرح دانت صاف ہو جائیں گے، آپ کے دن کا آغاز اچھے منہ کے ساتھ ہوگا، اور الارم بھی بند ہو چکا ہوگا. اس وقت تک کافی حد تک نیند بھاگ چکی ہوگی. پھر بستر آپ کو دعوت دے گا، آ جا یہاں لیٹ جا، آ جا واپس آ جا، مولوی صاحب نے غلط تیرے کو پٹیاں پڑھا دی، واپس آ جا. بستر سے کیا، وضو کر کے آ رہا ہوں، صرف وضو کرنے دے. یہ نسخہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وضو کر لے. حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. جب وضو کر لے گا تو حدیث میں آتا ہے شیطان نے جو 3 گریں لگائی تھی ان میں 2 گریں کھل چکی ہوئی، اب صرف 1/3 سستی باقی ہے، اور پھر شیطان کا زور ٹوٹ چکا ہوتا ہے. انسان کے اندر وضو بھی کر لیا، چلو یار نماز پڑھ لو، آ کے سو جاؤں گا میں، ٹھیک ہے نا. سونے کو دماغ میں رکھیں، ورنہ نفس کہہ رہی سونا چھوڑ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. سمجھاتے نا سو جائیں گے، تھوڑا ٹھہر جائے. آئیں مسجد میں نماز پڑھیں تو نماز کے بعد آپ کو سونے کا دل نہیں کرے. وہ الگ بات ہے، آج اس لیے سو جاتے ہیں، گھر جا کے سارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں موالیوں کی طرح. آدمی کہتا ہے میں اکیلا بیٹھ کے کروں کیا گھر میں، پھر وہ بھی سو جاتا ہے. نتیجہ وہی 12-1 بجے سے سو کے اٹھنے کا نکلتا ہے. لیکن بہرحال دن کی ابتدا تو اچھی کر لی نا اس نے. فجر کے بعد سونا اچھا کام نہیں ہے، پسندیدہ کام نہیں ہے شریعت میں، لیکن جائز ہے بہرحال. تو آپ نماز تو پڑھ لیں کم از کم، اس سے آپ کے دن کی ابتدا اچھی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، چہرے پہ رونق پیدا ہو جائے گی، چہرے پہ نور پیدا ہو جائے گا. نمازی آدمی کے چہرے پہ جو نور ہوتا ہے، خدا کی قسم بے نمازی لوگ آج کل بڑے بڑے دولے بنتے ہیں، جا کے کیا کرتے ہیں. جیسے وہ بس ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. ایک آدمی کی بیوی بصورت تھی، اچھی نہیں لگتی تھی اس کو، ہمیشہ کبھی اس نے بیوی کی تعریف نہیں کی. ایک دن بیوی بڑے اچھے خوبصورت لپسٹک پاؤڈر لگا کے خوبصورت مزین لباس پہن کے آئی تو کہنے لگا آج تو اتنی پیاری چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تو نے. بیگم کہتی جی بہت بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے ہماری تعریف. کہتا ہے بیگم آج تو نے ساڑی بھی بڑی اچھی پہنی ہوئی ہے. بیوی کہتی ہے جی تھینک یو. کہتے ہیں آج تو سرما بھی بڑا انگلش قسم کا لگایا ہوا ہے، تھینک یو جی. بالیاں کہاں سے لی، بڑی اچھی ہے جی، تھینک یو. میک اپ بھی لگتا ہے بڑا بیوٹی پارلر سے لگوایا، تھینک یو جی. کہتے لیکن اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. ساری اچھی چیزیں پہنی ہوئی ہیں مگر کم بہت اچھی تو خود جو ہے نا پھر بھی ویسی کی ویسی لگتی ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے. جو بے نمازی آدمی دولہا بننے کے لیے جاتے ہیں بیوٹی پارلر میں، آج کل دولہے جا رہے ہیں، عجیب قسم کے دولہے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. دولہا جا رہا ہے، وہ فریشر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اپنی کسائی کے لیے چہرے کی. عورتوں پہ یہ کام اچھا لگتا ہے میرے بھائی، مرد کی مردانگی کے خلاف ہے. میں دولہے سے کہتا ہوں صابن سے منہ دھو لو، اگر بہت ہی خوبصورت ہے ڈیٹول سے دھو لو، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ مردانگی کو چیلنج ہے، یہ مردانگی کو چیلنج ہے کہ آپ جا رہے ہیں بیوٹی پارلر میں بیٹھ کے اور منہ پہ مالشیں ہو رہی ہیں کریموں کی، اور بھاپ سے آپ کے مسام سے مختلف چیزیں نکالی جا رہی ہیں اور چکنے چاٹ بن کے آ گئے. مخنث ہجرا پن ہے یہ. مرد تھوڑی ایسا ہوتا ہے، اور نہ بیوی ایسے اور ایسے مرد کو پسند کرتی ہے. عورت چاہتی ہے مجھے دیکھنے مجھے آدمی چاہیے، بندہ ہونا چاہیے سامنے. یہ بیچارہ ایسے چیز نکلوا کے کیا اس کو تعبیر کروں، عجیب سا ہو کے آ گیا ہے وہاں سے، بالکل کچھ چیز نہیں باقی بچی چہرے پہ. یہ کیسا حساب کتاب ہے؟ جو اللہ نے بنایا تو شیمپو سے نہا لو، زیادہ ہو تو ڈیٹول سے نہا لو، ٹھیک ہے، اور اچھے ذرا لباس مزین سے پہن لو. کڑھائیاں ایسی آ رہی ہیں دولوں کی، عجیب چمک پٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں دولہے کے کپڑوں. کچھ دن پہلے آئے دولہا صاحب آ رہے تو ان کے سامنے ایسا صحرا ان کو نظر نہیں آ رہا اندھیرے میں. 2 بندے لے کے جا رہے، میں نے کہا بتائیے اس کو صحرا ہٹا دو، کھڈے میں گرے گا، پہلی رات ہی لنگڑا لوڑا ہو جائے گا بیچارہ. عجیب عجیب چیزیں. تو دولہا کو چاہیے وہ آدمی اگر ہے اپنے آپ کو مرد سمجھے تو نہائے دھوئے، شادی کے دن ہے اچھے کپڑے پہنے، مزین لباس پہنے، لیکن چھچھوڑ پنے پہ نہ اتر رہا ہے معذرت کے ساتھ. بہرحال تو میں بتا رہا تھا بے نمازی کتنا ہی تیار ہو جائے، چہرے پہ اس کے نور اور رونق پیدا نہیں ہوتی. بعض چیزیں اعمال سے پیدا ہوتی ہیں چہروں پہ.
وہ نماز آپ پڑھو فجر کی، انشاءاللہ دیکھو چہرے پہ کیسی رونق پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے اور نماز کو ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے